کائنات میں سب سے اہم ترین مخلوق وہ میں ہوں اور آپ ہیں۔ ہم نے تو اپنے آپ کو گدھے اور کتے اور بلیاں سمجھ رکھا ہے۔ کوئی موت اور زندگی ہماری برابر ہے، بلکہ زندگی جو ہے ہماری یعنی موت سے بھی بدتر ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع اللہ تعالیٰ کی رحمت کس کے لیے ہے۔ دیکھیں، یہ بہت بنیادی اور اہم سوال ہے، اور ایک بات میں اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ دین کی جتنی بھی باتیں ہیں یا جو قرآن کی باتیں ہیں یا جو اصطلاحات ہیں، ہم اس کا مطلب بھی نہیں جانتے، اور مطلب جانتے ہیں تو وہ محدود ہوتا ہے یا غلط مطلب ہوتا ہے، غلط مطلب لے لیتے ہیں۔ اور جو حقیقی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم تمام جو دین کی باتیں ہیں، اصطلاحات ہیں، ہم ان کا مطلب جاننے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کلمہ طیبہ جو آپ پڑھتے ہیں اس کا مطلب بھی آپ کو نہیں آتا، حقیقی مطلب مفہوم آپ آگاہ نہیں ہے۔ کتابوں میں بھی جو عام طور پہ ترجمے لکھے ہوئے ہیں لا الہ الا اللہ کے، تو اس میں بھی بعض بہت ہی مطلب خطا ہے۔ بہرحال میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ اللہ کی رحمت کس کے لیے ہے؟ دیکھیں، ایک بات یہ نوٹ کر لیں کہ یہ کائنات کی تخلیق کو دیکھیں، اور پھر اس میں جو ہماری جو دنیا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، اور پھر اس میں جو اشرف المخلوقات ہیں، انسان، میں اور آپ، تو پہلے تو اس کا آپ اندازہ لگائیے اور یقین کر لیجئے، اس کائنات میں سب سے اہم ترین مخلوق وہ میں ہوں اور آپ ہیں۔ ہم نے تو اپنے آپ کو گدھے اور کتے اور بلیاں سمجھ رکھا ہے۔ کوئی موت اور زندگی ہماری برابر ہے، بلکہ زندگی جو ہے ہماری یعنی موت سے بھی بدتر ہے۔ یہ الفاظ ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ ہم نے زندگی کو نہ سمجھا ہے نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ ایک بات یہ نوٹ، زندگی کو کبھی آپ نے یہ سوال کہ بھئی یہ زندگی ہے کیا، میں ہوں کون، میں کس لیے ہوں، کیا کرنا ہے مجھے، یہ سوال آپ نے کبھی نہیں کیا ہوگا زندگی میں۔ اس وقت جتنی بھی آپ کی عمر ہے، زندگی بھی آپ نے نہ یعنی یہ سوال آپ کے لیے اہم ہی نہیں ہے، بات ہی کبھی نہیں ہوئی۔ آپ دیکھ لیں اپنی جتنی بھی عورتیں اپنی مجلسوں کو دیکھ لیں، مرد اپنی مجلسوں کو دیکھ لیں، جب سکول ٹائم سے لے کر اب جو بڑھاپے تک جتنی بھی آپ کی مجلسیں ہیں، یہ سوال کبھی نہیں آیا ہوگا کہ بہنوں، بھائیوں، آؤ ہم اپنے آپ کے بارے میں سوچیں کہ ہم کون ہیں، کس لیے ہیں، کس نے بنایا ہے، کیوں بنایا۔ چلو کس نے بنایا تو ٹھیک ہے، خود تو ہم نے بنایا نہیں، اللہ نے بنایا، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ بنایا کس لیے، کرنا کیا ہے۔ اور سب دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں، دنیا ہی ہماری خوشی اور غم کا باعث ہے۔ یہ کام ہو گیا تو خوش ہو گئے۔ خوشیاں آپ دیکھ لیں وہ ہوتی ہیں، ایسے مواقع ہوتے ہیں شادیوں پہ، یا وہ ملتے ہیں سب، بڑے ہنسی خوشی ملتے ہیں، یہ وہ نا خوشیاں مناتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور پھر میت ہوتی ہے تو سارے چہرے اترے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی پھر سسکیاں بھی لے رہا ہوتا ہے گلے لگا کے، اور پھر تھپ تھپ آتے ہیں، چلو خیر ہے کوئی بات ایک تماشا لگایا ہے ہم نے۔
تو خیر آج کا جو میرا موضوع ہے رحمت. دیکھیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اب تک کی جو گفتگو ہے آپ سوچیں کہ آپ اہم ترین ہیں. ایک بات آپ ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کیا ہے, اور اپنی یہ انسان کی دنیا میں آمد ایک تو رحمت ہے اللہ کی اور پھر اس رحمت میں اضافہ ہے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ, میں محسنین کی رحمت کو میں اور بڑھا دوں گا. رحمت وسیع, ان ربک واسع المغفرہ. تو رحمت کی میں بات کروں. دیکھیں اللہ سے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس نے ہمیں نقصان کے لیے بنایا ہے, فائدے کے لیے بنایا ہے. رحمت فائدہ ہی ہے نا, نقصان تو نہیں ہے, فائدے کے لیے بنایا ہے. اب وہ فائدہ کیا ہے؟ یہ آخرت کا فائدہ ہے. پہلے تو دیکھیں آخرت کا فائدہ تو ہے لیکن دنیا کا بھی فائدہ ہے. دنیا میں بھی خوشخبری ہے, دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ پر اپنی رحمتوں کے سائے میں, مومن جو ہے اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہوتا ہے. تو ایک بات یہ یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت کے لیے بنایا ہے, نقصان کے لیے نہیں بنایا, فائدے کے لیے بنایا ہے. اچھا اب منزل تو اللہ ہے. اب دیکھیں آج کا جو موضوع ہے, جو سائل نے سوال کیا ہے, وہ اس خیال سے کیا ہے کہ بھئی اگر ہم گناہ گار ہیں تو اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے, تو وہ کیا ہوگا؟ ہاں اس کا ایک جواب یہ ہے کہ دیکھیں اصل دار و مدار تو اطاعت پہ ہے اور نافرمانی پہ ہے. اگر دنیا میں آ کے آپ نافرمانی کے راستے پر چلتے ہیں تو آپ اللہ کی لعنت کے مستحق ہو جاتے ہیں. جھوٹ کی بنیاد پر جو زندگی آپ شروع کر لیتے ہیں کہ دنیا حقیقت ہے, اس کا فائدہ اصل ہے, تو ایک جھوٹ ہے. کیونکہ مرتے وقت تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا, سایہ وہ کھاتے کسی اور کے نام پہ چڑھ جاتے ہیں. تو رحمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی. دیکھیں یہ بات بڑی وسیع بھی ہے, میں اس کی بات کرتا بھی رہتا ہوں. اللہ جو ہے وہ ہماری منزل ہے. اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے لیے ہمیں زندگی گزارنی ہے. اچھا اب ایک انسان نے یعنی زندگی جو ہے وہ مہلت کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ اگر میں لوگوں کے حساب کتاب دنیا میں کر دوں تو دنیا تو خالی ہو جائے گی. موت تک توبہ کی مہلت ہے, موت تک توبہ قبول ہوگی, ہو سکتی ہے. آپ نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں, زمین اور آسمان آپ نے اگر گناہوں سے بھر دیے ہیں, لیکن زندگی میں اگر آپ نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. بس اللہ کی رحمت وسیع ہے. لا تقنطوا یا قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. اب یہ آیت آپ دیکھ لینا. آپ اے پیغمبر آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے یا کر رہے ہیں, اگر توبہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر مایوس نہ ہوں. لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت بڑی وسیع ہے تو اس سے تم مایوس نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے میں. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اور یہ تو مسلمہ اصول ہے اور اللہ تعالیٰ کی پالیسی ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیے ہی نہ ہو. تو یہ کیا, یہ رحمت ہے, اللہ کی رحمت ہے. ساری زندگی آپ نے گزار دی, مثال کی طور موت سے پہلے, موت کی علامات سے پہلے آپ نے توبہ کر لی. لیکن میں یہاں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے موت کا انتظار نہیں کرنا. کسی وقت بھی موت آپ پہ آ سکتی ہے, پیچھے سے گاڑی آپ پر ڈمپر چڑھ سکتا ہے, اطلاعات آتی رہتی ہیں یہ وہ. تو آپ نے فوراً توبہ کرنی ہے, انتظار نہیں کرنا. تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, جتنے بھی گناہ ہیں معاف کر لیں. توبہ تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. لیکن اللہ کی رحمت
اللہ نے قرآن میں یہ ساری باتیں وضاحت سے کی ہیں. ابھی وقت کا بھی مسئلہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ میں ان لوگوں کی توبہ نہیں قبول کروں گا جن پر موت آ گئی، علامات موت آ گئی، اور پھر اس وقت یہ کہہ رہے کہ میری توبہ ہے، تو اس کی توبہ میں نہیں، ان کے لیے میری رحمت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نا نزع کے وقت توبہ نہیں قبول ہوتی، یا آپ بستر مرگ پر آپ پڑھیں، آپ توبہ کر لیں تو اب کیا ہے، تو وہ توبہ قبول. علامات موت سے پہلے توبہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے رحیم ہے، غفور الرحیم ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے قرآن میں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ توبہ کون بخش سکتا ہے، یعنی گناہ کو کون بخش سکتا ہے. اور مومن کی شان یہ ہے کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، مومن گناہ پر اصرار نہیں کرتا. گناہ پر اصرار مومن کا شیوہ نہیں ہے، وہ پھر فاسق میں لکھا جاتا ہے، فاسقوں کی کتاب میں. آپ کو معلوم ہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ چلو اللہ غفور رحیم ہے. نہیں، آپ نے جب برائی کا ارادہ کر لیا تو اب آپ کو توبہ تک اللہ تعالیٰ آپ کو مہلت دیتا رہے گا. اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن آپ اگر توبہ کرتے ہیں فمن تابہ و آمن و اصلح، یہ شرائط ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی. یہ نہیں کہ ایک انسان گناہ کر رہا ہے، گناہ آلود اور کفر اور شرک کی زندگی گزار رہا ہے اور پھر بھی اللہ کی رحمت نہیں. اللہ عادل ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَن نَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا میں مسلمان اور مجرم کو برابر کر دوں گا؟ سواء محیاہم و مماتہم، ان کی زندگی اور موت برابر ہوگی؟ نہیں. تو بہرحال بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.